باب اول آغاز سیاح۔ کچھ راز سمندروں کے پار دفن ہو جاتے ہیں، مگر ان کی جڑیں ہمیشہ مٹی ہی میں رہ جاتی ہیں۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ ٹورنٹو کا آسمان سرمئی تھا اور ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ ایک الٹرا ماڈرن پینٹ ہاؤس کی 50ویں منزل پر شیشے کی مکمل دیوار کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، جہاں سے پورا شہر کسی کھلونے کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ سیاہ ٹرٹل نیک اور گہرے سرمئی رنگ کی پتلون میں ملبوس وہ 6 فٹ قد کا نوجوان کسی رن وے ماڈل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی جبڑے کی ساخت سخت تھی اور آنکھیں کسی گہرے سمندر کی طرح سرد اور بے احساس۔ وہ ٹورنٹو کا ایک کامیاب بزنس مین تھا، مگر اس کے اندر ایک پرانا زخم سانس لے رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈبل شاٹ ایسپریسو ود اے ہنٹ آف ہیزل نٹ کا مگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس کے باپ کی پرانی گھڑی، جس پر خون کا ایک سوکھا ہوا نشان آج بھی باقی تھا۔ منظر دھندلانے لگا۔ ٹورنٹو کی وہ کاٹدار سردی اچانک ختم ہونے لگی۔ شیشے کی دیواروں کے پار دکھائی دینے والی 50ویں منزل کی بلندی اب سمندر کی لہروں کی سرسراہٹ میں ڈھل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ آسمان پر ہلکی سی سرخی پھیلی ہوئی تھی اور گیلی مٹی پر ٹکراتی ہوئی لہریں مہران کے پاؤں کو چھو رہی تھیں۔ رحمان شاہ اپنا کرتا سنبھالتے ہوئے ننگے پاؤں گیلی مٹی پر چل رہے تھے۔ ان کا چھوٹا بیٹا مہران ان کے نقشے قدم پر قدم رکھتا ہوا پیچھے چل رہا تھا۔ منظر دھندلانے لگا۔ ٹورنٹو کی وہ کاٹدار سردی اچانک ختم ہونے لگی۔ شیشے کی دیواروں کے پار دکھائی دینے والی 50ویں منزل کی بلندی اب سمندر کی لہروں کی سرسراہٹ میں ڈھل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ آسمان پر ہلکی سی سرخی پھیلی ہوئی تھی اور گیلی مٹی پر ٹکراتی ہوئی لہریں مہران کے پاؤں کو چھو رہی تھیں۔ رحمان شاہ اپنا کرتا سنبھالتے ہوئے ننگے پاؤں گیلی مٹی پر چل رہے تھے۔ ان کا چھوٹا بیٹا مہران ان کے نقشے قدم پر قدم رکھتا ہوا پیچھے چل رہا تھا۔ مہران بیٹا، یہ مٹی دیکھو، جتنی گیلی ہے اتنی ہی بے رحم ہے۔ اس پر نشان تب تک رہتے ہیں جب تک لہریں انہیں مٹا نہ دیں۔ اگر مٹی پر نشان چھوڑنے ہیں تو کردار ایسا رکھو کہ کوئی لہر اسے مٹا نہ سکے۔ انہوں نے سمندر کی اٹھتی ہوئی لہروں کی طرف اشارہ کیا۔ حق کی بات کہنے سے کبھی مت ڈرنا۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، مگر وہ اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا مہران، شاہ وہ نہیں جس کے پاس دولت ہو، شاہ وہ ہے جس کا دل اللہ کے خوف سے بھرا ہو اور دنیا کے خوف سے خالی ہو۔ رحمان شاہ نے اپنی کلائی سے بندھی گھڑی اتار کر ننھے مہران کو دکھائی۔ بیٹا، اس گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہے ہو؟ یہ چلتی ہیں تو لگتا ہے وقت ہمارا ہے، مگر وقت صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ ہم انسان تو بس اس وقت کے مسافر ہیں۔ اور یاد رکھنا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، مگر وقت بدلتا ضرور ہے۔ مہران نے اس چمکتی ہوئی گھڑی کو دیکھا، پھر اپنے باپ کے پرنور چہرے کو۔ اس وقت اسے ان باتوں کی پوری سمجھ نہ تھی، مگر وہ احساس اس کے دل میں کہیں گہرا اتر گیا۔ منظر دوبارہ صاف ہوا۔ مہران نے وہی گھڑی دیکھی جو اب پرانی ہو چکی تھی اور جس پر اس کے باپ کے خون کا نشان صدیوں پرانا زخم بن چکا تھا، ایسا زخم جسے سمندر کی کوئی لہر بھی نہ مٹا سکی تھی۔ لہریں نشان مٹا دیتی ہیں بابا، مگر خون کے حساب نہیں مٹتے۔ وقت بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ ٹورنٹو کا وہ الٹرا ماڈرن پینٹ ہاؤس اب صدیوں پرانی شکستہ
مگر پروقار عمارت حویلی مستر میں ڈھل چکا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور گجرات کی مٹی میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو ہڈیوں تک اتر جاتی تھی۔ حویلی مستر اندھیرے میں کسی قدیم دیو کی مانند کھڑی تھی۔ اس کی بلند دیواروں پر لگی مشعلیں ہوا کے جھونکوں سے لرز رہی تھیں۔ حویلی کے اوپری حصے کے ایک پرانے کمرے میں، جہاں دیواروں کا پلستر جھڑ چکا تھا، زائرب بیٹھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ اس نے اپنی چادر مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ اس کا گورا چہرہ رات کے اندھیرے میں اور بھی نمایاں لگ رہا تھا، مگر اس پر ایک عجیب سی دہشت طاری تھی۔ وہ سیاہ ڈائری پر نیلے قلم سے تیزی سے کچھ لکھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار دیوار پر لٹکے ہوئے پرانے گھڑیال کی طرف اٹھ جاتیں، جس کا پینڈولم کسی قصائی کے خنجر کی مانند جھول رہا تھا۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ زائرب کے کانوں میں اس کے باپ کی وہی سرگوشی گونجی، زائرب بیٹا، جب مٹی اپنا راستہ بدلنے لگے تو سمجھ لینا کہ وقت کا پہیہ رک گیا ہے۔ اپنے ہوش سنبھال کر رکھنا زائرب، کیونکہ جو اب اتر رہا ہے وہ نہ مٹی ہے، نہ روح۔ زائرب کی سانس رکنے لگی، مگر اس کے باپ کی سرد آواز اس کے ذہن میں اور گہری ہوتی چلی گئی۔ گھڑیال نے اپنی آخری ضرب لگائی، ٹن۔ اسی لمحے پوری حویلی میں ایک خوفناک تھرتھراہٹ دوڑ گئی۔ زائرب کے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ زوردار دھماکے کے ساتھ خود بخود بند ہو گیا، دھام، جیسے کسی نے اندر سے تالا لگا دیا ہو۔ اندر سے اچانک ایک ایسی چیخ بلند ہوئی جو ایک دردناک پکار بھی تھی اور ایک وحشی غراہٹ بھی۔ نہیں، چھوڑو مجھے، زائرب کی معصوم آواز گونجی، مگر اگلے ہی لمحے وہ آواز ایک بھاری، سرد اور درندہ صفت ہنسی میں بدل گئی۔ اندر سے آنے والی چیخیں صدیوں پرانے قبرستان کو جگانے کے لیے کافی تھیں۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، ایسی خاموشی جو کانوں کے پردے پھاڑ دے۔ اب رات کا پہلا پہر تھا۔ حویلی مستر پر موت جیسا سناٹا طاری تھا۔ سرد ہوا پرانے درختوں سے ٹکرا کر رونے جیسی آوازیں نکال رہی تھی۔ حویلی کے مرکزی دروازے سے دور ایک پرانے اور زنگِ آلود خفیہ دروازے سے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ سناٹے میں صرف ایک ہی آواز تھی، گھس 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 گھاس۔ وہ ایک حسین سایہ تھا یا کوئی راز دفن کرنے والی مخلوق؟ اس نے سیاہ مخملی لباس پہن رکھا تھا اور ایک بھاری بھرکم لاش کو ٹانگوں سے پکڑ کر ننگے پاؤں گھسیٹ رہا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے سیاہ بال اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے، مگر اندھیرے میں اس کی بڑی بڑی آنکھیں کسی شکاری پرندے کی مانند چمک رہی تھیں۔ وہ اس قدر نرمی سے چل رہا تھا کہ مٹی پر اس کے قدموں کی آہٹ تک نہ تھی، مگر اس کے پیچھے خون کی ایک لمبی لکیر بنتی جا رہی تھی۔ اس نے لاش کو حویلی کے قریب ایک گہرے گڑھے میں دھکیل دیا اور اوپر سے سوکھے پتے اور مٹی ڈال دی۔ اس کے ہاتھوں پر خون کے تازہ دھبے تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شرارت بھری مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے کوئی خوفناک جرم نہیں بلکہ کوئی کھیل کھیلا ہو۔ وہ حسین سایہ اچانک حویلی کی ایک اندھیری راہداری میں مڑا اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ یوں لگا جیسے وہ دیواروں کے اندر جذب ہو گیا ہو۔ رات کی وہ خوفناک سرگوشیاں اور خون کی مہک اب سردی میں ڈھل چکی تھیں۔ گجرات کی دھوپ نے حویلی کی پرانی دیواروں کو سنہرا کر دیا تھا۔ پرندے چہچہانے لگے تھے، مگر حویلی کے قدیم در و دیوار اب بھی کسی راز کو دبائے خاموش کھڑے تھے۔ زائرب کے کمرے کا وہی بھاری لکڑی کا دروازہ جو رات کو چیخوں اور دہشت کے ساتھ بند ہوا تھا، اب آہستہ سے کھلا۔ ایک پرانی ملازمہ دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر مکمل طور پر پرسکون تھا۔ کھڑکی سے آتی دھوپ سیدھی فرش پر پڑ رہی تھی۔ زائرب اپنے بستر پر بیٹھی تھی،
इसका जर्द मगर हुसैन चेहरा धूप में चमक रहा था। इसकी बड़ी बड़ी आंखें साकत थीं, मगर उनमें एक अजीब सा खला था, जैसे वो रात भर सोई ही न हो। उसने हल्के नीले रंग का लिबास पहन रखा था और उसके बाल करीने से बंधे हुए थे। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, एक मासूम सहमी हुई लड़की जिसका दुनिया से कोई लेना देना ना हो। बीबी जी, दादी जान आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। ज़ायरब ने आहिस्ता से सर उठाया, एक फीकी सी मुस्कुराहट दी और इस बात में सर झुका दिया, मगर अचानक उसकी नज़रें कमरे के उस कोने पर जा ठहरीं जहां उसकी डायरी पड़ी थी। इसने देखा कि डायरी के सरवरक पर खून का एक छोटा सा धब्बा था। उसने फौरन मुलाजमा को हाथ के इशारे से जाने को कहा और कपकपाते हाथों से डायरी उठाई। वो सुर्ख धब्बा अभी पूरी तरह खुश्क नहीं हुआ था। उसने डरते डरते वो सफ़ा पलटा जहां रात को वो लिखते लिखते सो गई थी। उसका दिल धड़कना भूल गया। वहां उसकी नीली स्याही से लिखी हुई तहरीर के ऊपर किसी ने खून में डूबी उंगली से एक लंबी लकीर खींच दी थी। वो लकीर डायरी के आखिरी सफ़े तक जा रही थी, जैसे कोई रास्ता दिखा रही हो।